امام مسجد کو یہ بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے لوگوں کے جینون مسائل، گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقیقت معلوم کرنی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اور یہ ہم سے علم حاصل کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے علم فراہم کر رہا ہے۔ ایک آدمی جب آپ سے آگے پوچھتا ہے میں گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے یہ کہا تو میں نے بیوی کو یہ کہا، پھر یہ وہ مفتی صاحب ابھی آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اس نے آپ کو پوری کیس سٹڈی دے دی، اس نے آپ کو پوری ایک مثال دے دی کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ اب مثال آپ نے بات سنی، آپ نے نوٹ کر لیا کہ بھائی میاں بیوی کے جو مسائل خراب ہوتے ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کیا کہ میرے گھر میں یہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ پھڈا ہو رہا ہے، آپ کوئی حل بتائیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، وہ آپ سے زیادہ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ آپ کو زمینی حقائق سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو جیسے اس کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کو بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ آ کے آپ کو دنیا کے مسائل بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ جب یہ نیت ہوگی نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے مسائل دلچسپی سے سنیں گے۔ آپ کو جواب نہیں بھی آتا ہوگا، آپ دلچسپی سے سنیں گے، صرف اس نیت سے کہ چلو مجھے جواب نہیں آتا، میں پوچھ کے بتا دوں گا، کم از کم یہ تو پتہ چل جائے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ہٹ کٹ کے اگر ہم رہتے ہیں معاشرے سے تو ہمیں مسائل کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی آدمی آتا ہے نا، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو چاہیے یہ کہ اگر وہ آپ سے ایک سوال کرے دینی مسئلے کے متعلق، آپ اس سے اس کی فیلڈ کے متعلق 2 سوالات کریں کہ بھائی آپ لوگ کیسے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو جب آپ مثلاً کسی کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو کیا ضرورت ہوتی ہے کسی مریض کو ان ٹیسٹوں کی جو آپ لکھ کر دیتے ہیں؟ تو وہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہوگا کہ کتنے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں، کتنے غیر ضروری ہوتے ہیں، کتنے میں ہمارا لیبارٹری کے ساتھ کمیشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو مسائل پتہ چلیں گے۔ کوئی دودھ والا آتا ہے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ اس سے ذرا پوچھیں بھائی آج کل دودھ میں لوگ کیا کیا چیزیں، کیا کیا ملاوٹ ہو رہی ہے، کیا کیا ملا رہے ہیں لوگ، تو آپ اس سے سیکھیں۔ آپ کو وہ جو چیز بتائے گا وہ آپ کو کسی کتاب میں، وہ کہتے ہیں نا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے یہ باتیں، یہ آپ کو اسی دودھ والے سے پتہ چلے گی، اسی ڈاکٹر سے، اسی انجینئر سے، اسی دکاندار سے، رکشے والے سے، ٹیکسی والے سے، جناب ریڑھی والے سے۔ وہ جو آپ کو علم دے گا نا، وہ کسی مفتی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ علم مفتی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی۔ اگر آپ فتویٰ نہیں بھی دیتے، آپ مسجد میں بیان تو کرتے ہیں جمعے کا، تو جب آپ ممبر پر بیٹھ کر کسی ٹیکسی والے کے حقیقی مسائل ڈسکس کریں گے نا کہ ٹیکسی والوں کے یہ مسائل ہیں، تو وہ نہ بھی چاہے تو آپ کا بیان سنے گا۔ گھریلو مسائل ہے کہ گھر میں جھگڑے ان 4 اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، تو کوئی نہیں بھی چاہے گا تب بھی سنے گا، اس لیے وہ کہیں گے تو میرے گھر کی بات کر رہا ہے، یہ مسئلہ تو میرے گھر میں بھی ہے۔ تو اس کا ایک اسلوب یہ ہے کہ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کی نظر میں، خصوصاً فقہی مسائل کے حوالے سے